بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 17واں پارہ۔ اس پارے میں دو مکمل صورتیں واقع ہیں، ایک سورۃ الانبیاء اور دوسرے سورۃ الحج۔ ایک سورہ مکی ہے سورۃ الانبیاء اور دوسرا سورۃ الحج مدنی ہے، لیکن ان دونوں میں مماثلت یہ ہے، سملیرٹی یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کا آغاز قیامت کے ذکر سے ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء اس انداز سے شروع ہوتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور سورہ حج اس انداز سے شروع ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ پورے انسانوں کو ایڈریس کیا گیا، تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، یقیناً زلزلہ جو قیامت کا ہوگا وہ بہت بڑا واقعہ ہوگا، وہ شیء عظیم ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کا آغاز اس انداز سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا ہے، آخرت کو یاد دلایا ہے اور اس کی تیاری کرنے کی تلقین کی ہے۔ سورہ انبیاء کا نام اس لیے سورہ انبیاء رکھا گیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ واقعات چونکہ 23ویں پارے میں کچھ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے پہلو آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں تفصیل کے ساتھ بات بیان کی جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو اس سے پہلے سورہ ہود میں گزر چکا ہے، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا واقعہ جو 2 دن بعد انشاءاللہ سورہ نمل کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اس کے بعد جن پیغمبروں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام اور پھر حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام۔ ان پیغمبروں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اس سورے کے اندر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ ورس نمبر 83 ہے سورہ انبیاء کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ تکلیف میں تھے، بیمار پڑ گئے تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے اللہ میں تکلیف میں ہوں، مجھے تکلیف نے آ لیا ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ یہ بہت پیارا انداز، بہت جامع دعا۔ جب بھی ہمیں کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، سائیکولوجیکل، فزیکل، یہ سب سے پہلے ہم یہ دعا کرنا چاہیے، رب انی، تسلسل میں ربہ انی مسنی الضر ہے، لیکن جب ہم دعا کریں تو کہیں کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ میری قسمت خراب تھی، میں پریشانی میں پڑ گیا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میرے ہیلتھ ہیبٹس اچھے نہیں تھے، مارکیٹ میں فوڈ ہائیجینک نہیں مل رہا تھا، ہوٹل والے بڑے بڑے زیادہ رقومات لے کر بھی گندا کھانا مجھے دیے، اس طرح کا کوئی بہانہ بندہ مومن کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ اے اللہ تکلیف نے مجھے آ لیا ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ بس بہت مختصر اور بہت جامع دعا۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 1000 سال پہلے قبل مسیح، جسے BC کہتے ہیں، اس زمانے کے آس پاس اس دنیا میں رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے خوب دولت سے نوازا تھا اور خوب عزت سے نوازا تھا اور اولاد سے نوازا تھا۔ 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ان کی دولت کا معاملہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے جانوروں کے ریوڑ میں 7000 بکریاں، 3000 اونٹ، بے شمار گھوڑے اور مختلف قسم کے دوسرے جانور شامل تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آزمائش مقصود تھی اپنے نیک بندے کی، تو ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری نعمتیں ان سے چھین لی، ان کا پورا مال تباہ ہوا، کھیتی باڑی پوری خشک ہو گئی، ان کے جانور لوٹ لیے گئے، کچھ ڈاکو قسم کے لوگ آئے اور انہوں نے ان کے جانوروں کو لوٹ لیا۔ اور پھر یہ ساری مصیبتوں کے بعد ایک اور بڑی مصیبت یہ آئی کہ وہ جسمانی طور پر بیمار پڑ گئے، ان کے پورے جسم پر خارش یا پھنسیاں یا اس طرح کی کوئی اسکن کی بیماری ہو گئی۔ یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ کپڑے تک نہیں پہن کے رہ سکتے تھے، کپڑے ان کے جسم پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ چبھ رہے ہیں یا کاٹ رہے ہیں۔
تو وہ پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ کر رہے تھے اور مٹی کی ایک ٹھکری ان کے ہاتھ میں رہتی جس کے ذریعے سے وہ اپنے جسم کو کھجایا کرتے تھے۔ ایسی سخت کیفیت کے اندر انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تکلیف نے مجھے آ لیا ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے دعا آئے گی، آگے کے پاروں کے اندر یہ دعا آئے گی کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ سید مودودی علیہ الرحمٰن نے بہت جامع تفسیر بیان کی ہے تفہیم القرآن میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بیماری شیطان کی وجہ سے، شیطان نہ کسی کو بیمار ڈال سکتا ہے، نہ کسی کی موت کا ذمہ دار بن سکتا ہے، نہ کسی کو جان بخشنے پر قادر ہے۔ بس وہ وسوسے ڈالے گا، وہ بہلائے گا، وہ پھسلائے گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، وہ انسانوں کو ارمانوں کے اندر، آرزوؤں کے اندر، تمناؤں کے اندر، ایمبیشنز کے اندر، خواہشات کے اندر مبتلا کرے گا، لیکن اسے اتنی قوت نہیں دی گئی کہ وہ کسی کو بیمار ڈالے۔ پھر انہوں نے یہ جو کہا کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی میں بیماری کی وجہ سے پریشان ہوں اور اب شیطان آ کر مجھے وسوسوں میں مبتلا کر رہا ہے، اس بیماری کی وجہ سے صحیح عبادات اور صحیح اللہ کا ذکر مجھے کرنے نہیں دے رہا ہے، اس لیے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے بھی انہوں نے دعا مانگی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو چیز یاد آتی ہے وہ ہاسپٹل ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر۔ میں ایک خاندان سے، ایک فیملی سے واقف ہوں جن کے بڑے بزرگ نے، ہیڈ آف دا فیملی نے اپنے گھر والوں کو یہ نصیحت کی ہوئی ہے کہ چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، جیسے ہی گھر کا کوئی آدمی بیمار پڑے سیدھے کیئر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر، چاہے چھوٹا سا بخاری کیوں نہ ہو۔ اور بات کو کیئر ہاسپٹل جاتے ہیں اور ایڈمٹ ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیئر ہاسپٹل ان کی جان بچانے والا ہے۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز دعا ہے، بیمار ہوتے ہی پہلی چیز دعا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شعراء میں فرمایا گیا کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد صحیح مسلم میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں، بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک ومن کل شر نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک۔ یہ ایک دعا ہے جو مریض پر دم کی جائے گی، مریض خود نہیں پڑھے گا، پیشنٹ خود نہیں پڑھے گا، بلکہ اس کے قریبی رشتہ دار پڑھ کر اس پر پھونکیں گے۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو، اس دعا کا پرنٹ آؤٹ اس کے دروازے پر یا الماری پر لگا دیجئے اور کمرے میں جو آدمی جا رہا ہے اس سے کہیے کہ یہ دعا پڑھیں اور پڑھ کر وہ پھونکیں۔ یہ دعا صحیح مسلم کے اندر آئی ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر تم پر دم کرتا ہوں، تمہیں پھونکتا ہوں۔ جھاڑ پھونک کرنا یا دم کرنا، اس کو عربی زبان کے اندر رقیہ کہتے ہیں، رقیہ شرعیہ، یعنی کہ جو جائز قسم کا جھاڑ پھونک اور دم کرنا ہے اس کی اجازت دی گئی۔ تو پہلا مرحلہ دعا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے قرآنی علاج، قرآن کے ذریعے سے ہم علاج کریں۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے سے پہلے قرآن کے ذریعے سے علاج کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، انہوں نے اپنی کالونی میں ٹھہرنے نہیں دیا، مہمان نوازی نہیں کی، پانی تک انہیں نہیں پیش کیا، وہ باہر جا کر ڈیرے ڈال کر، خیمہ ڈال کر بیٹھ گئے۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا اور وہ علاج کرنے میں ناکام ہو گئے۔ تو دوڑتے ہوئے مسلمان جو بستی کے باہر ٹھہرے ہوئے تھے آئے، پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ دم ہے، کچھ جھاڑ پھونک کا علاج تمہارے پاس ہے؟ تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھ کر ان کے زخم پر پھونکا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ لیکن انہوں نے علاج سے پہلے پوچھا کہ تم نے ہم کو بستی میں ٹھہرنے نہیں دیا، ہم بھی مفت میں علاج نہیں کریں گے، کیا فیس تم دو گے؟ تو بکریوں کا ایک مندہ، ایک ریوڑ، اس فیس پر ایگریمنٹ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ واپس پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان بکریوں کا کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ سبھی لوگوں کے اندر بانٹ دو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے، خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک عرب قبیلے کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ ایک پیشنٹ، ایک مریض ہے، اس کو ہتکڑیوں میں بن کر رکھا گیا ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، لوگوں کو مارنے دوڑتا ہے تو رسیوں سے بن کر رکھا گیا ہے۔ تو ایک صحابی وہیں پر ٹھہر گئے اور انہوں نے 3 دن تک سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا اور اس کے بعد وہ پیشنٹ اچھا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اس کی اجرت لے سکتا ہوں، کچھ فیس لے سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جھوٹے کلمات پڑھ کر فیس لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، تم نے جائز دم کیا ہے لہٰذا تم کو اس کی اجازت ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر بچھو نے ڈس لیا، آپ پانی اور نمک اس زخم پر لگاتے جاتے اور کثرت سے معوذتین
اور قل اللہ احد قل یا ایھا الکافرون سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھونکتے جاتے، اس بچھو کا اثر اس کے ذریعے سے کم ہوا۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، 6 ماہ تک آپ اس کے اثر سے بیمار رہے۔ ایک موقع پر 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کنے ایک فرشتہ بیٹھ گیا۔ پوچھا کہ اے نبی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ مجھے یہ اور یہ تکلیف ہے۔ تو کہا گیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور ایک کنویں میں جادو کے عمل کی چیزیں اس نے رکھی ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا، اس کنویں کو دیکھا گیا تو اس کنویں کا پانی زرد اور پیلا پڑ گیا تھا اس جادو کے اثر سے۔ تو جو رسی یا ڈوری اس کے اندر اس نے جادو کر کے ڈالی تھی وہ نکالی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور معوذتین یعنی سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے جاتے اور ایک ایک گھیٹی کھولتے جاتے، اور جب پوری گھیٹیاں کھل گئیں اس ڈوری کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تکلیف سے، یہ پورا عمل ہونے کے بعد اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کہ ایک آدمی کو رسیوں سے آزاد کیا گیا ہو۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ معوذتین پڑھ کر پھونکنا، یہ جسم پر دم کرنا، یہ انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری بھی بنائی ہے اور اس کی دوا بھی بنائی ہے۔ کہاں یہ حدیث؟ بخاری شریف میں آئی ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل له الشفاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو بیماری پیدا کی ہے اس کی شفا بھی بیان کی ہے، اس کی شفا بھی پیدا کی ہے۔ تو آج کینسر کا علاج نہیں ہے، HIV اور ایڈز کا علاج نہیں ہے، ملٹیپل اسکلروسس ایک بیماری ہے MS اسے کہتے ہیں، اس کا علاج نہیں ہے، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا اس حدیث کی روشنی میں کہ ہر بیماری کا علاج معلوم ہوگا، انسان کو کوشش کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا کرے گا۔ پیغمبر جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء 17ویں پارے میں دعا کے ساتھ کیا ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ یاد کرو وہ وقت جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اور یہ دعا تھی اولاد کے لیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور اس سورہ انبیاء کے اندر ہے، بہت مختصر سا ذکر ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے رشتے میں خالو ہوتے تھے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک نجار، جسے عام زبان میں بڑھئی کہتے ہیں، کارپینٹر کہتے ہیں، جو ہیکل یعنی بیت المقدس، فلسطین میں جو بیت المقدس ہے اسے ہیکل کہتے تھے یہودی، اس کے آرگنائزرز میں تھے، اس کے منتظمین میں تھے۔ اسی خاندان کے اندر عمران بن ناشی ایک کارپینٹر تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے، اور ان کی بیوی حنا بنت فاقوت۔ یہ بہت نیک، بہت پاک باز کپل تھا، عمران اور ان کی بیوی حنا، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو عمران کی اہلیہ حنا نے اس بات کی نظر مانگی، منت مانگی، نظر اور منت اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہی مانگنا چاہیے۔ تو انہوں نے نظر مانگی کہ اگر میرے پاس کوئی اولاد ہوگی تو میں ہیکل کی خدمت کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ ہماری طرح نہیں کہ بچے ہوں گے تو وہ ڈالر اور ریال کا پرنٹنگ پریس بنیں گے، وہ IT انجینئر بنیں گے اور وہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ منصوبہ نہیں تھا۔ پلان یہ تھا کہ اگر اولاد ہو تو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر قرآن مجید نے پورا واقعہ بیان کیا جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، کہ جب ان کے ہاں اولاد ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انی وضعتها انثى، یہ کیا ہو گیا؟ یہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ کیا ڈیلیوری ہوئی ہے، کون پیدا ہوا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا اور لڑکی کے برابر نہیں ہوتا۔ وانی سمیتها مریم، اس لڑکی کا نام مریم رکھا۔ وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اسے اور اس کی ذریت کو شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص انتظام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم اس لڑکی کو ہی ہیکل کی خدمت کے لیے قبول کرتے ہیں۔ حضرت بی بی مریم پیدا ہوئے عمران اور حنا کے گھر میں۔ اب ان کے جو خالو تھے وہ وہاں پر پریسٹ تھے، سمجھیے کہ بیت المقدس کے اماموں میں سے تھے۔ تو جتنے وہاں پریسٹ تھے سب کی خواہش تھی کہ اس لڑکی کی پرورش، اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہم لیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور بہت خاص منصوبے کے تحت، خاص نظر اور منت کے تحت پیدا ہونے والی لڑکی، بڑی مبارک اور مقدس لڑکی ہے۔ تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ ذمہ داری، یہ اعزاز ہم کو ملے، لیکن چونکہ ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی اماموں کی صف میں تھے تو ان کے حصے میں خورا آیا۔
پورا یعنی لکی ڈرا اٹھایا انہوں نے اور ان کا نام نکلا. حضرت زکریا پرورش کرتے تھے, حضرت مریم جو چھوٹی بچی تھی ان کی دیکھ بھال کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ جب بھی حجرے کے اندر جاتے, ایک چھوٹا سا کیبن جسے بنایا جاتا تھا خواتین کے لیے, لیڈیز کے لیے, جب بھی حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تو دیکھتے کہ وہاں بے موسمی پھل رکھے ہوئے ہیں, ان سیزنل فروٹس رکھے ہوئے ہیں. انا لکی ھذا, اے مریم یہ فروٹس کہاں سے آئے, یہ میوے کہاں سے آئے؟ ان سیزنل فروٹ. ابھی تو کولڈ اسٹوریج کی وجہ سے اور کلٹیویشن کی وجہ سے بہت سے ان سیزنل فروٹ ہم کو دیکھنے میں مل جاتے ہیں. آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا کہ تمہیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا, تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میری آخری خواہش ہے کہ میں آم کھانا چاہتا ہوں, مینگو کھانا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا یہ تو مینگو کا موسم ہی نہیں ہے. اس آدمی نے کہا مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے. 5-6 مہینے اس نے نکال دیے. اس طرح ہو سکتا بادشاہ کا موڈ بدل جائے اور وہ معاف کر دے. تو ان سیزنل فروٹ حضرت مریم کے کیبن میں, ان کے حجرے میں رہتے تھے. سمجھ گئے حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی خاص واقعہ آئندہ ہونے والا ہے. لیکن اس بچی کی پرورش کرتے کرتے اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ کاش میرے ہاں بھی اولاد ہو جائے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی جو یہاں آئی ہے 17ویں پارے میں, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. بہت پیاری دعا, بہت جامع دعا. اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کئی لاولد جوڑوں کو بیٹیوں سے نوازا ہے. اسی طرح کی ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑھاپے میں کی تھی. انہوں نے کہا تھا رب هب لی من الصالحین, بس اتنی ہی دعا, رب هب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. وبشرناہ بغلام حلیم, اللہ تعالیٰ نے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. 23ویں پارے میں یہ پورا واقعہ آئے گا. اب بعض وقت یہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ بڑھاپے میں انہوں نے دعا کیسے مانگی زکریا علیہ السلام نے, اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے کیسے مانگی تھی, بڑھاپے میں اولاد عطا ہوئی. تو اس موقع پر 1-2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے مشہور مثال وہ ہے جو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر شامل ہے کہ ایک خاتون نے 74 سال کی عمر میں ایک بچے کو جنم دیا. یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں پڑھ کر حیدرآباد کے لوگ کہاں پیچھے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو حلیم کھانے والے, چاٹنا اور بریانی کھانے والے. چنانچہ چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ارامتی منگمہ نامی ایک خاتون نے 73 ایئرز کی عمر میں IVF میتھڈ کے ذریعے سے ایک بچے کو جنم دیا, اور یہ واقعہ حیدرآباد میں ہی وقوع پذیر ہوا. یہ 73 ایئرز میں وہ ماں بنی. دوسرا واقعہ ہندوستان کا دلجندر کور گل نامی ایک سردار خاتون, سکھ خاتون نے امرتسر کے اندر 72 سال کی عمر میں ایک بچے کو جنم دیا. ایڈریان لیوشیس نامی ایک رومانین یونیورسٹی کی پروفیسر, کوئی عام خاتون نہیں تھی, رومانین یونیورسٹی کی پروفیسر تھی, اس نے 66 سال کی عمر میں ایک بچے کو جنم دیا, یہ IVF میتھڈ کے ذریعے سے. تو اولاد کی خواہش ایک فطری خواہش ہے, انسان دعا مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعض موقع پر ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کر سکتے ہیں. لیکن ایسی مثالیں بھی ہمارے پاس ہیں کہ لوگوں نے دعائیں مانگی, سارے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے طریقے اختیار کیے, لیکن اس کے باوجود اولاد نہیں ہوئی. اس میں دلیپ کمار اور سائرہ بانو کی سب سے مشہور مثال ہے. اور پھر ایسی مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ لوگ شادی نہیں کر سکے, اولاد پیدا کرنے کی خواہش دل میں ہی لے کر رہے. رتن ٹاٹا سے پوچھا گیا 10,000 کروڑ آپ کی دولت, 83 ایئرز, اب موت کے قریب ہیں, وہ آپ مرنے والے ہیں, آپ کی اولاد نہیں ہے, آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو کہا کہ 4 مرتبہ میں نے شادی کی کوشش کی, 4 لڑکیوں کی محبت میں مبتلا ہوا, لیکن کبھی بھی میں شادی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اب جو 10,000 کروڑ کی میری دولت ہے وہ RTF فاؤنڈیشن کو جائے گی. فیملی میں میرے 2 سوتیلے بہنیں ہیں, ایک کا نام شیرین اور ایک کا نام ڈائنا, اس کو ملے گی. اور پھر اس کے بعد میرے ایک پرانے آدمی ملازم جو میرا کھانا پکاتا ہے شنتانو نائیڈو کو ملے گی. اور میرا ایک پیٹ ڈاگ ہے, اس کا نام ٹیٹو ہے, مرنے تک اس کتے کی زبردست قسم سے دیکھ بھال کی جائے گی. اور اس کے بعد ایک میرا اور امپلائی ہے موہن دتا, اس کو دولت ملے گی. کتنی دولت ملے گی؟ 10,000 کروڑ کی دولت ملے گی. علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہو اور اگر وہ اولاد کو لے کر پال لے تو 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے, جسے اڈاپٹ کرنا جسے کہتے ہیں. پہلی چیز تو قرآن نے بیان کی ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ,
بچہ لے کر پال سکتے ہیں آرفنیج سے یا کسی اور جگہ سے، لیکن ہمیشہ اس بچے کو اس کے جو بایولوجیکل فادر ہے اسی باپ کے نام سے پکارا جائے گا، سرٹیفیکیشن میں اسی کا نام ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جو لے کے پال رہے ہیں وہ اپنا نام لکھیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ادعوہم لآبائہم اقسط عند اللہ۔ دوسرے کہ وراثت اور انہیریٹنس میں وہ ویسا حقدار نہیں ہوگا جیسا کہ ایک آدمی کے اصلی بیٹے یا بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ہاں وہ آدمی اس کے حق میں کچھ وصیت لکھ سکتا ہے، زندگی میں جتنی چاہے دولت دے سکتا ہے، لیکن وراثت میں اس کا حق نہیں ہوگا۔ تیسرے یہ کہ اس بچے کے سامنے بھی اور سوسائٹی میں بھی یہ ڈکلیئر ہونا چاہیے کہ یہ اس کا بایولوجیکل فادر نہیں ہے بلکہ اس نے اسے ایڈاپٹ کیا ہے۔ یہ فقہ کے 3 مسائل اس آیت کی روشنی میں بیان کی۔ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر کرتے ہوئے ان پورے پیغمبروں کے واقعات کو، ان کی دعاؤں کو نقل کرنے کے بعد اس کو کنکلوڈ اس انداز سے کیا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ جو ہمارے نیک بندے تھے، پروفیٹس اور میسنجرز تھے، یہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے۔ یسارعون سرعت سے ہے، تیزی سے ہے، کمپٹیشن سے ہے، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی جدوجہد سے یسارعون ہے کہ یہ لوگ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو امید اور خوف کی کیفیت کے ساتھ پکارتے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ یہ تمام پیغمبروں کا ذکر کنکلوڈ کرنے کے بعد وہ مشہور و معروف آیت آتی ہے جو ہم سب کو یاد ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 جس میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بینیفیکٹر آف ہیومینٹی، عالمین کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، the creator, the sustainer, the originator of entire universe, entire mankind، سارے عالموں کا رب ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت، اور آپ کی امت کے بارے میں فرمایا کہ اخرجت للناس، یہ خیر امت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کے امتی، آپ پر ایمان لانے والے پوری دنیا کے لیے خیر ہیں۔ اخرجت للناس، انسانوں کے لیے ان کو برپا کیا گیا ہے۔ تو کبھی ہمیں کنویں کا مینڈک نہیں بن جانا ہے کہ بس ہم اپنے مسلمانوں کی فکر کریں۔ 190 کروڑ مسلمان اس دنیا میں ہیں، بس انہی کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، انہی کی بہتری کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، انہی کے لیے ریلیف کا کام ہو رہا ہے، انہی کے لیے سوشل سروس ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے دائرے کو بہت ایکسپینڈ ہونا ہے، اور پوری دنیا میں آج کی تاریخ میں 8 بلین انسان رہتے ہیں، 800 کروڑ انسان رہتے ہیں، وہ سب ان تمام انسانوں کی بہتری کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے اگر کوئی رسپانسبل اور ذمہ دار ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، میں اور آپ ہیں۔ تو ہمارا ذہن، ہماری فکر بہت ایکسپینڈڈ ہو، سارے انسانوں کو ہم اپنے دائرے کار میں، اپنے جیورسڈکشن میں سمجھیں اور ان سب کے لیے پلاننگ اور منصوبہ بندی کریں۔ رحمت للعالمین کیوں فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ نے تمام انسانوں کے لیے رحمت کا پیغام دیا ہے۔ آپ کا اسوہ، آپ کی زندگی، آپ کا کیریکٹر تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ کتنے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں؟ 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اور بہت دن نہیں گزرے، صرف 6 سال پہلے کی بات ہے، 17 رمضان کا واقعہ ہے، جنگ بدر برپا ہوئی مدینہ سے 300 کلومیٹر دور پر۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور صرف 6 سال کی مدت گزری، وہ 2 ہجری جنگ بدر اور یہ 8 ہجری فتح مکہ، 10,000 کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک وکٹوریس کی حیثیت سے، ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت آس پاس مسلمانوں کا زبردست لشکر دیکھ کر دو قسم کے واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ رات میں وہ دور دور پھیل جائیں اور ہر آدمی اپنا چولہا الگ جلائے، دور دور تک آگ جلنی چاہیے، تاکہ مکے کے لوگ جو جاسوسی کر رہے ہیں انہیں محسوس ہو جائے کہ بہت بڑی تعداد آئی ہے اور وہ مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹیکنک، یہ اسٹریٹجی بہت زیادہ کامیاب ہوئی، اور پہاڑ کے اونچے سرے پر 2 لوگ رات کے اندھیرے میں ٹھہر کر وہ الاؤ اور جو چولہے لگے ہوئے تھے اس کی آگ دیکھ کر کہہ رہے ہیں، 2 لوگ ہیں،
اس میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور دوسرے ابو سفیان ہیں۔ اس وقت ابو سفیان حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں عباس تمہارا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے، عباس تمہارا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک جملہ کہا، وہ ایک گولڈن ورڈز ہیں، وہ سنہرے الفاظ ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ابو سفیان تم اب بھی نہیں سمجھے، تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا بھتیجا بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے، ابو سفیان تم اب بھی نہیں سمجھے، یہ بادشاہت نہیں یہ نبوت ہے، یہ بادشاہت نہیں یہ نبوت ہے، یہ پروفٹ ہوڈ ہے۔ اور ایسے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لوگوں کو لے کر داخل ہو رہے ہیں، تو ایک صحابی کی زبان سے نکلا الیوم یوم الملحمہ، ملحمہ لحم سے، گوشت سے۔ انہوں نے کہا کہ آج تو تکہ بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج تو ان سب بدلوں کو چکایا جائے گا جو بدر میں 2 ہجری میں، میدان احد میں 3 ہجری میں، میدان احزاب میں، غزوہ احزاب میں 5 ہجری میں، اور چھوٹے بڑے بہت سے غزوے اور سریے ہوئے، ان سب کا بدلہ چکایا جائے گا، تکہ بوٹی کر کے رکھ دی جائے گی پورے مکے کے لوگوں کو جنہوں نے ہمیں مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ الیوم یوم الملحمہ۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جھک گئے تھے، عاجزی سے، انکساری سے اتنا جھک گئے تھے کہ آپ کی پیشانی جا کر اونٹ کی کو سے لگ گئی تھی، اونٹ کی گردن سے لگ گئی تھی، اتنا جھک گئے تھے آپ۔ لیکن جب آپ نے جملہ سنا تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، ان صحابی کی طرف دیکھا، ناراضگی کا اظہار آپ نے کیا اور فرمایا کہ لا الیوم یوم المرحمہ، نہیں آج تو رحم کرنے کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ۔ اور پھر آپ نے وہ الفاظ کہے اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد۔ صرف 18 لوگوں کی لسٹ پیش کی گئی جو بہت زیادہ ظالم تھے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ خانہ کعبہ کے پردے یا اس کے غلاف کے پیچھے بھی چھپ جائیں گے تو ان کو مارا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ باقی عام معافی کا اعلان کر دیا گیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان دی جائے گی، جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امان دی جائے گی، جو ہتھیار ڈال دے اسے امان دی جائے گی۔ ایک عام معافی کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسی لیے قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس منظر کو یاد کیجئے کہ سمامہ بن اسال ایک بہت بڑے سردار تھے، قبیلے بنو حنیفہ کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھایا تھا، لیکن اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا کہ 2-3 غریب کمزور قسم کے مدینہ کے انصاری صحابہ کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ سمامہ بن اسال بہت بڑے سردار، اور انہوں نے لایا رسیوں سے جکڑ کر اور مسجد نبوی میں پلر سے باندھ دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑا دشمن ہاتھ آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ بن اسال کے پاس آئے، پوچھا سمامہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ اے محمد، مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، کہا کہ اے محمد مال بہت ہے میرے پاس، تم چاہو تو مال لے کر مجھے چھوڑ دو، اور اے محمد میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہو، اگر تم رحم کا معاملہ کرو گے تو ایک کمزور اور مجبور پر رحم کا معاملہ کرو گے، تم جو بھی سلوک کرو وہ تمہارے لیے جائز ہے، اور اگر بدلہ لینا چاہو گے تو ظاہر ہے کہ میں نے بہت ظلم کیا بھی ہے۔ اس نے اقرار کیا اس بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے وہاں سے۔ دوسرے دن پھر آئے اسامہ، سمامہ اے سمامہ تمہارا خیال ہے میرے بارے میں؟ اس نے پھر وہی 3 باتیں دہرائی۔ تیسرے دن آئے، سمامہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے پھر وہی 3 باتیں دہرائیں، چاہے تو مال لے کر چھوڑ دیجئے، چاہے تو رحم کا عفو درگزر کا معاملہ کیجئے، یا چاہے تو بدلہ لیجئے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واعظ نہیں کیا، کوئی تقریر نہیں کی، کوئی نصیحت نہیں کی، اس لیے کہ آپ کا عمل ہی اتنا پیارا تھا کہ جو دلوں کو مسخر کرتا تھا۔ لوگ آتے تھے اور فرما بردار اور سرنڈر کی کیفیت اختیار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے سمامہ کی رسیاں کھول دی اور آزاد کر دیا، کوئی لفظ نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں، انکنڈیشنل جو ہے اسے چھوڑ دیا۔ اب سمامہ وہاں سے نکلا، سیدھا ایک نخلستان کے پاس جہاں کھجوروں کے جھاڑوں کے بیچ میں کچھ پانی جمع ہوتا تھا، اسے نخلستان کہتے تھے، وہاں وہ گئے، وہاں جا کر غسل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، کہا کہ محمد اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور پھر یہ سمامہ بن اسال وہاں سے سیدھا مکے گئے، مدینہ منورہ سے مکے کو گئے۔
اور اس شان سے گئے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہوئے اس زمانے میں جبکہ کوئی آدمی اتنی جرت کے ساتھ مکے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، یہ بآواز بلند اللہ کی بڑائی کبریائی کرتے ہوئے گئے۔ لوگوں نے چاہا کہ انہیں حملہ کر دیں، لیکن سرداروں نے روک دیا، خبردار حملہ کرو گے تو یہ بنو حنیفہ کے سردار ہیں، سیریا کو جانے والے راستے پر ان کا کنٹرول ہے، تمہاری شہرک پر ہاتھ رکھ دیں گے، کوئی بزنس کا قافلہ وہاں سے نہیں گزر سکے گا، کسی نے ہاتھ لگانے کی جرت نہیں۔ صفوان بن امیہ بہت بڑے سردار تھے مکے کے، انہوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھایا تھا، لیکن قبیلے بنو حوازن سے جنگ کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، اونٹ اور دوسرے جانور لائے گئے، صفوان بن امیہ وہاں سے گزر رہے تھے، حیرت سے انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو صفوان بن امیہ سے پوچھا، اے صفوان تمہارا کیا خیال ہے، یہ ساری بکریاں اگر تمہیں دے دی جائیں، یہ سارے جانور تمہیں دے دیے جائیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں ایسا ممکن ہے۔ کہا کہ اے صفوان یہ جتنے جانور نظر آ رہے ہیں اس فتح میں حاصل ہوئے یہ سب کے سب تمہارے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی سخاوت نبی کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی، جو تربیت سے، جو تقریروں سے، جو واعظ سے، جو نصیحت سے دل کو جیتا نہیں جا سکا تھا، چیریٹی اور سخاوت سے اس دل کو جیت لیا، اور حضرت صفوان بن امیہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس نبی کے ہم امتی، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم بھی پورے انسانوں کے لیے خیر اور رحمت بن جائیں۔